مولا کائنات کے حوالے سے اللہ نے 1000 سے زیادہ آیات نازل کی ہیں. قرآن کریم میں 1000 آیات مولا علی کی شان میں ہیں. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں انہیں علی نہیں ملتا. پڑھ قرآن رہے ہیں اور وارث قرآن میں نظر نہیں آ رہا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی سورج کے سامنے کھڑا ہوئے پوچھے سورج کیا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں جو فلسفے میں دی گئی ہے. فلاسفہ نے ایک مثال دی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو کسی نے مچھلی سے پوچھا بتا پانی کیا ہے. یہ فلسفے کی مثال ہے. مچھلی سے پوچھا بتا پانی کیا ہے. اس نے پورے تالاب کا چکر لگایا کہ پتہ نہیں. تو ایک آدمی نے کہا بھی بتاتا ہوں. اس نے پانی سے مچھلی کو باہر نکالا. جیسے ہی تڑپنے لگی کہا کہاں لے آئے. کہا پانی سے باہر. ان مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. علی کے صدقے میں تم کھا رہے ہو, پی رہے ہو, جی رہے ہو. جس علی کا کھا رہے ہو اسی سے غافل ہو. فیضان گرامی جو جملے پیش کروں گا یہ سورہ بقرہ, اس کی سب سے طویل سورہ قرآن کریم کا سورہ بقرہ ہے. 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے سورہ بقرہ. یہ ترتیب جو موجودہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے, اب یہ وقت نہیں ہے کہ موجودہ ترتیب 114 سوروں کی سرور کائنات نے دی. چلیں میرا جملہ میں اب اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہ رہا تھا. 114 سورے ہیں تو سرور کائنات نے طویل سوروں کو ابتدا میں رکھا, مختصر سوروں کو اختتام پہ, اور پھر چاہا کہ جیسے کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا, انگریزی میں کہتے ہیں نا پریفیس لکھتے ہیں, ایک دیباچہ لکھا جاتا کتاب میں ہے کیا, تو کہا سورہ فاتحہ دیباچے کے طور پہ ابتدا میں رکھ دو. اسی لیے مولا علی نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے, جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا, بائے بسم اللہ تلے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا اس زمانے میں تو نہ اعراب تھے نہ نقطے تھے, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے, حدیث صحیح نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی اب کوشش کی گئی ہے کہ مولا کے القاب چرا کے بانٹنے اور مولا کے کاموں کو چرا کے اوروں کو دیتے رہے. میں پتہ نہیں یہ بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا کے القاب بھی چرائے گئے, ایسے بانٹے ہیں اتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ نہیں لوگ بانٹتے. مولا کے القاب کو لوگوں نے ایسے بانٹا ہے, یہ لقب اسے دے دو, یہ اسے بھی چلو ایک آدھا لقب دے ہی دو. میں نے نام نہیں لیا کسی کا. مولا کے القاب نا تو لیکن کچھ القاب ایسے تھے جو چرا بھی نہیں سکتے تھے. چراتے تو دیتے کسے. مثال کے طور پہ اسد اللہ الغالب, اسد اللہ الغالب کا آ کے بجلی اڑ گئی. بڑے بڑوں کے دماغ اڑ جاتے ہیں مولا کا نام آ کے. عزیزان گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر چرا بھی لیتے نا اسد اللہ اور کسی کو دینا بھی چاہتے, وہ خود ہی کہتا بھائی کسی اور کو تلاش کرو. اسد اللہ کہلا کے میدان میں ڈٹنا پڑے گا. عزیزان گرامی میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے, دیکھیں قرآن کے 114 سورے, میرا آپ کے اس معاملہ میں پہلا اتفاق ہے, جملے پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. عزیزان گرامی قرآن کریم ہے 114 سورے, 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. تو قرآن کریم میں 114 سورے, ہر سورہ کا نام ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. ہر قرآن کے سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور ہے. کئی سوروں کے کئی نام ہیں. تو عزیزان گرامی اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں, جیسے آیت الکرسی, آیت تطہیر, آیہ بلغ, آیہ مباہلہ, آیہ مودت, آیہ ولایت. تو اہمیت کی وجہ سے آیتوں کے بھی نام رکھے گئے ہیں. تو عزیزان گرامی اب مشہور و معروف ہے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے. میں اگر پیش کروں گا سارا مد میں رہے گا. تو سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے
اور اس کی آیت نمبر 207 دوسرا پارہ، اس میں اللہ ارشاد فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کے لیے اپنا نفس دے دیتا ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے اس وقت، تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے، خالق خود فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ جو بزرگ پہنچ گئے مجھے بس ان کی دعائیں چاہیے۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنا نفس دے دیتا ہے۔ یعنی علی نے نفس دیا، اللہ کی مرضیاں لے لی۔ اب جسے رضی اللہ بننا ہوگا اسے پہلے علی کو راضی کرنا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بغیر علی و زہرا کو راضی کیے کوئی رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ تو عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، سب کے ذہنوں میں صرف شان نزول پیش کروں گا، وقت رہا تو تھوڑی سی تفسیر پیش کر دوں گا اور ائمہ کے اقوال پیش کر دوں گا، جیسے جیسے وقت دیکھوں گا بڑھتا جاؤں گا۔ تو شان نزول سن لیجئے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ مکے والوں کو رسول خدا نے قرآن سنایا کہ تمہارے بت غلط ہیں، ایک خدا کو مان لو۔ تو انہیں اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، انہیں تھا لا الہ الا اللہ سے مسئلہ۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب یہاں دیکھیں جہاں وہ 4000 بتوں کو مان رہے تھے وہ ایک اللہ کو بھی ماننے کو تیار تھے کہ یہ اتنے بت ہیں، ایک اندیکھا خدا بھی ہے، چلو مان لیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام بار بار زور دیتے تھے نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب ان کا مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ سے، وہ کہتے تھے اللہ ہم مان لیں گے، ایک اور محمد کا خدا بھی صحیح۔ جہاں ہر قبیلے کا اپنا خدا وہاں ایک محمد کا خدا سے، پیغمبر نے کہا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، اپنے خداؤں کا انکار کرو پھر میرے اللہ کو مانو۔ شیعوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے دشمنوں کا انکار کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بھئی میری آواز آ رہی ہے نا سب حضرات تک؟ عزیزان گرامی جناب ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب کئی لوگ کہتے تھے نہیں ہم رسول مولا علی کو مانتے تو ہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹے نبوت کے سارے دعوے مانے اور کہے میں رسول خدا کو بھی مانتا ہوں، کیا ایسے آدمی کا عقیدہ نبوت قبول ہے؟ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں، پہلے دشمنوں کا انکار کرو پھر کہو علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی اب کیا ہوا کہ رسول اسلام نے قرآن پیش کیا، بار بار معجزات پیش کیے، اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ مان لو، وہ نہیں مان رہے تھے۔ میں اللہ کا رسول ہوں مان لو، نہیں مان رہے تھے۔ کہا کیا کیا جائے؟ پیغمبر نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط ہوں تو اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورے لے آؤ۔ اللہ نے اور آسان کیا، ایک سورہ قرآن کریم کے سوروں جیسا لے آؤ۔ جب نہیں لا سکے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی اب پتہ چلا کہ جب کسی کے علم کا علم سے جواب نہ ہو تو دہشت گردی کی جاتی ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر امام بارگاہوں پہ حملے نظر آئیں سمجھ لو علم کا جواب علم سے نہیں ہے، طاقت وہ استعمال کرتا ہے جہاں اوپر کا مغز خالی ہو۔ شاید جملے سخت ہو گئے، چلتا رہے گا مجمع، علم کا جواب علم سے ہونا چاہیے۔ تو اب سارے مشرکین کے جو سردار تھے، آپ سلامت رہیں، تو سارے مشرکین کے سردار جمع ہوئے، ابو سفیان، میرا مطلب ہے حضرت ابو سفیان کے،
پہنچ رہے ہیں حضرات؟ مجمع چلتا رہے گا نا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تو جانے گرامی ایک مرتبہ سب جمع ہوئے کہ ابو سفیان تم ہر دفعہ نیا منصوبہ لاتے تھے، کہتے تھے اب ہم محمد کو شکست دے دیں گے۔ تم نے کہا مجنون کہو، ہم نے مجنون کہا، بچوں نے پتھر مارے۔ وہ ابو طالب کا ایک بیٹا مکے کے سارے لڑکوں کو مارتا ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ ایک بچہ تو کہا کہ بھئی میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے سارے مکے کے بچوں کو سکھا دیا تھا کہ محمد مجنون ہے، اب وہ اگر ایک لڑکا، ایک بچہ بڑی بڑی آنکھوں والا سارے بچوں کو پیٹے تو میرا کیا قصور ہے؟ اب پتہ چلا یہ مکے والوں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی۔ چلیے گا، مجھے زیادہ جذباتی نہ کیجئے گا، بھائی مت چلتا رہے۔ تو دوسرا منصوبہ بنایا، کہا کہ خواتین سے کہو یہ جادوگر ہے، جادوگر بتایا۔ انہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، بہت زیادہ تنگ کیا، اذیتیں دیں۔ پھر اس کے بعد مردوں سے کہا شاعر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، علیاذ باللہ ان کو ہوش نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں شاعر جو ہیں وہ شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ عزیزان گرامی جب سارے منصوبے فیل ہو گئے تو ابو سفیان کے پاس دوبارہ سب جمع ہوئے اور دارالندوہ میں سب جمع ہوئے۔ ابو سفیان اب کیا کیا جائے، ہر منصوبہ فیل ہو گئے، تینوں منصوبے فیل، تینوں منصوبے حق کے مقابلے میں فیل ہو گئے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ۔ اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تب ایک مرتبہ کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، کہا بھئی اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کا جواب ہمارے پاس ہے نہیں، ہر منصوبہ ناکام ہو گیا، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا بھئی ابو سفیان تمہارے پاس بدماش تو بہت، میں کہہ گیا اور آپ لوگوں نے سن بھی لیا، میں تمہارے پاس بڑے بڑے قاتل موجود ہیں، قتل کروا دو۔ کہ پھر میں بنی ہاشم سے اکیلا کب تک لڑتا پھروں گا، مجھے ہر قبیلے سے ایک جوان چاہیے۔ 40 قبیلوں سے 40 جوان دیے گئے، کہ تربیت میں کروں گا، نیزہ مارنا کیسے ہے۔ 40 جوانوں کو جمع کیا، تو کہا بھئی یہ 40 جوانوں کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا، کہا ہر قبیلے سے ایک جوان ہوگا، محمد کے ماننے والے کس کس سے لڑتے پھریں گے۔ اب پتہ چلا یہ الائنس فورسز کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، ابو سفیان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ یہ اتحادی فوجیں، یہ نیا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اتحادی الائنس بنا لیا، ہر قبیلے سے ایک جوان۔ جوانوں نیزہ چلانا آتا ہے، کہاں نیزہ چلاتے ہیں تبھی تو آئے۔ کہ دیکھو محمد صبح صادق پہ اٹھتے ہیں، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں، جیسے ہی اٹھیں تو تم سب ایک ایک نیزہ محمد کے بدن میں مار دینا۔ منصوبہ تیار ہوا، سارے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے۔ اب وہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیے، یثرب میں سب تیار ہیں، آپ چلے جائیے اور اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا جائیے۔ میں جملہ پڑھ گیا ہوں، مجھے شاید تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے۔ پیغمبر کے بدن میں 24 معجزات لکھے ہیں علماء نے۔ پیشانی سے نور نکلتا تھا، آپ کے منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے، آپ کے ناخن بڑھتے نہیں تھے، بدن سے خاص خوشبو آتی تھی۔ حدیث کے سامنے نواسے کہہ رہے ہیں نا، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ پشت پہ مہر نبوت تھا۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ جب آرام کرتے تھے، سوتے تھے تو پورا بالکل سیدھا سوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے کالے رنگ کی چادر اوڑھ لیتے تھے۔ جمعہ آنے والا ہے، آپ سنیں گے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ تو پیغمبر کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے۔ پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہن لے تو بدعت ہے۔
تو ایسا نہیں کہ بس بھئی میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ آپ بالکل بغیر کروٹ لیے سیدھے سوتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے, اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم, پتہ نہیں آپ لوگ تو جانے گرامی, اب ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ ہوتے تھے, ہم پھر بھی رات میں تاریکی میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. تو تابعین نے پوچھا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ سارے صحابہ تاریک سوتے تھے, اندھیرے میں. پیغمبر جب سو بھی رہے ہوتے تھے تو کالی چادر سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو کہا حبیب خدا جب آرام فرماتے تھے, رات میں استراحت کرتے تھے, سو جاتے تھے, تب بھی نور بدن سے چھن چھن کے نکلتا تھا. چادر سے باہر نور آتا تھا, چادر سے باہر نور آتا تھا. تو مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر پیغمبر اسلام کو شب ہجرت اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے. حیدری. تو حبیب خدا نے فرمایا سب اپنے اپنے گھر پہ رکے, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. حکم رسالت ہے, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی. خبردار نافرمانی نہ کرنا. کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, گھروں میں بیٹھو. مولا علی اپنے گھر چلے گئے کیونکہ پیغمبر کو حکم تھا. اب پیغمبر نے خادم سے کہا جا میرے بھائی علی کو بلا لا. اب سمجھ میں آیا, رسول خدا نے خود بلوایا ہے. کہا خادم نے جا کے, رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی آپ تشریف لے آئیے. مولا فوراً پہنچے. اب گھر کے چاروں طرف قاتل. اچھا وہ بھی چھپے ہوئے تھے, کسی نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہوگا, مجھے کیا پتا قاتل کیسے ہوتے ہیں. چہرے چھپائے بیٹھے ہوں گے, منہ چھپا کے سارے قاتل چاروں طرف بیٹھے کہ آج رات ہم نے محمد کا قتل کرنا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے بلایا, یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, آپ سو جائیں تاکہ میں ہجرت کر کے یثرب چلا جائیں. میں سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں جوان, آپ بزرگ, اب آپ کی جان بچ جائے گی, میرا پیچھے کیا ہوگا؟ توجہ, اللہ کو بھی پتا ہے کسے بلانا ہے, جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. بھائی توجہ, جو لوگ پہنچ رہے ہیں. مولا میں ایک سوال کیا جو شیعہ سنی علماء سب نے لکھا ہے, یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ہاں. تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر شب ہجرت مولا علی بجا لائے ہیں. مولا سجدے میں کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اس قابل بنایا, تیرے حبیب کی جان میں بچا رہا ہوں. سارا مجمع کچھ دیر اور چلے گا میرے ساتھ. جانے گرامی, ایک مرتبہ جناب مولا کائنات بستر پہ سو رہے تھے تو ایک آدمی نے آواز دے کے کہا خبردار, ہتھیار نہ چلانا, محمد نہیں علی ہیں. بھئی بڑا اچھا موقع تھا, اتنی دفعہ پیٹے تھے. تو اب مولا نہ تلوار پاس ہے, نہ نیزہ پاس ہے, نہ گر ساتھ ہے. علی نے ہتھے سو رہے ہیں, مار دیتے. عزیزان گرامی انہیں بھی پتا تھا یہ شیر ہے, زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا. انہیں پتا تھا اگر ہم نے ایک بھی نیزہ چلایا تو ہم میں سے تو کوئی نہیں بچے گا. ایک مرتبہ سب نے کہا بھاگو. ایک آدمی نے پوچھا رکو, پوچھو تو صحیح ہے. کہا یا علی محمد کہاں؟ مولا نے بڑی متانت سے جواب دیا میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. جانے گرامی مولا کا اتنا یقین, اتنا اطمینان صرف مولا ہی کو ہے. ایک مرتبہ سارے
قاتل بھاگتے ہوئے پہنچے، کہا ابو سفیان محمد تو چلے گئے، کہا بستر پہ کون تھا؟ کہا علی۔ کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا یہ تو پتہ نہیں، بس چلے گئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھوجی کو بلایا۔ کھوجی سمجھتے ہیں؟ پورا مضمون پڑھوں، اگلی مجلس کا سوچ رہا ہوں، مضمون نہیں بھولا تو عزیزان گرامی اب یہ مضمون پورا کر پاؤں نہ کر پاؤں تو انہوں نے کھوجی سمجھتے ہیں؟ کھوج لگانے والے وہ لوگ حواس سونگ کے کہہ دیتے تھے کون سا پرندہ اڑ کے گیا ہے۔ بہت ماہر تھے اس زمانے کے لوگ، یاد نہیں کہ بیچارے قاتل ہی نہیں ڈھونڈ پاتے ہو۔ چلیں یہ جملہ کاٹ دیجئے کہ مجھے گھر بھی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ بہت ماہر لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کھوجی، ابو سفیان نے ہائر کیے، کبھی کھوجیوں بتاؤ کہاں گئے؟ کہا ہمارے ساتھ چلو ہم بتاتے ہیں۔ کہا یہ راستہ جا رہا ہے، ایک نہیں دو آدمی۔ اور اس نے کہا نہیں محمد اکیلے گئے؟ کہا نہیں یہاں دو افراد کے نشان ہیں۔ کہا چٹانوں پہ، کا میں صحیح بتا رہا ہوں دو افراد ہیں، اور وہ غار تک لے آیا، کھوجی غار تک لے آیا۔ کہا یہاں تک تو آئے، اس سے آگے پتہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کبوتر کے دو انڈے رکھے، تم بتا رہے ہو کل رات میں گئے ہیں، کبوتر ایک دن میں ایک انڈا دیتا ہے۔ توجہ، مکڑی کا اتنا بڑا جالا ایک رات میں نہیں بنتا۔ توجہ، پھر بھی لوگ کہتے ہیں معجزہ کون سا تھا؟ اس سے کہ آگے کے سارے میں نے حالات جلدی سے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، واپس آئیے سارے مجمع کی توجہ۔ تو اب یہاں پہ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، کہاں لے کے آئے محمد، کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے؟ واپس آیا، دار الندوہ میں سب کو جمع کیا، کہا محمد تو چلے گئے، ہجرت کر گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا ان کی بیٹی یہاں رہ گئی، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ محمد بہت غیور ہے، غیرت مند ہے، بیٹی کو چھڑانے واپس آئیں گے، ہم قتل کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا منصوبہ اچھا۔ اب پتہ چلا یہ بیویوں کو قیدی بنانا بنو امیہ کی پرانی عادت ہے۔ بھائی میں دو جملے سے پہلے کہ میں آؤں، تفسیر کے بھی سن لیجئے اور امانتوں کے بھی سن لیجئے، پڑھوں یہ؟ میں یقین مانیے کیونکہ پہلی مجلس ہوتی ہے نا، دوسری اور تیسری مجلس کا بہت فشار ہوتا ہے ذہن پہ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات مکمل بھی کروں تاکہ پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ مضمون مکمل نہ ہو پائے۔ عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب مولا کائنات جب رات بستر رسالت پہ سو رہے ہیں تو 1100 سال پرانی ایک تفسیر ہے، شیعہ تفسیر، علی ابن ابراہیم قمی کی، 10ویں امام کے شاگرد، 10ویں اور 11ویں امام کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے شب ہجرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا او فرشتوں میں نے تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم میں سب سے افضل ہیں جبرائیل و میکائیل، تم سب کی زندگی برابر نہیں رکھی، کسی کی زندگی زیادہ ہے کسی کی کم، میں تمہارے سرداروں جبرائیل و میکائیل سے کہتا ہوں جبرائیل کیا تم اپنی زندگی میکائیل کو دے دو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگارہ اگر میری زندگی لمبی ہے تو میکائیل کو نہیں دوں گا۔ سارا مجمع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت میکائیل سے اللہ نے کہا او میکائیل اپنی زندگی جبرائیل کو دے گا؟ کہ جب یہ اپنی زندگی مجھے نہیں دے رہا تو میں اپنی زندگی اسے کیوں دوں؟ اللہ نے کہا او میرے فرشتوں تم کہتے تھے انسانوں میں سے میں نے خلیفہ کیوں بنایا؟ دیکھو میرا علی میرے محمد کے بستر پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے، اس لیے میں نے انسانوں میں۔ امیر المؤمنین نے اب تک تلوار نہیں اٹھائی تھی، میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ ابھی تک ذوالفقار نہیں اٹھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ جیسے لشکر آیا مولا امیر نے بلند آواز سے ایک مرتبہ للکارا اور سارے مجمع سے کہا آگے آنے سے پہلے سوچ لینا میں کسی کو زندہ جانے نہیں دوں گا، نبی کی بیٹی کا معاملہ ہے، جو آئے گا میرے ہاتھوں قتل ہو کے جائے گا۔ ایک مرتبہ جو دو افراد سامنے تھے مولا نے جیسی جست لگائی اللہ اکبر کہہ کے حملہ کیا، سب نے کہا بھاگو بڑی بڑی آنکھوں والا آ گیا۔ مولا کا آنا تھا، سب بھاگنے لگے، جب سب بھاگ گئے تو مولا واپس تشریف لائے اور آواز دے کے کہا اے بنت رسالت یبنت رسول اللہ، آپ پریشان تو نہیں ہوئی تھی کہ ایک فوج آپ کو گرفتار کرنے آئی؟ بی بی نے فرمایا جس کے ہمراہ علی ہوں
اسے خوف کیسا، مجھے یقین تھا کہ آپ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھئی مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے، خدا کی قسم الفاظ ہیں، شیعہ سنی سب مورخین نے لکھے۔ قبا کا مقام، قبا، مسجد قبا جہاں ہے، جو لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہیں انہیں معلوم، مدینہ سے باہر رسول خدا مدینے تشریف نہیں لے گئے، باہر رکے رہے، کہ جب تک میرا بھائی نہیں آتا میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ قبا کے مقام پہ کچھ لوگوں نے آواز دی، کہا یا رسول اللہ، دور سے محسوس ہوتا ہے کچھ اونٹنیاں ہیں، کوئی جوان ہے جو سامنے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، مولا گھوڑے یا اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے پورے راستے، کیوں؟ سیدہ دیکھتی رہے میں سامنے چل رہا ہوں، بیبیاں دیکھتی رہے میں سامنے ہوں تاکہ پریشان نہ ہوں، دشمن زیادہ ہیں ماننے والے کم ہیں۔ تو جیسے ہی پہنچے قبا کے مقام پہ تو تاریخ کے الفاظ ہیں، رسول خدا باہیں پھیلائے کھڑے تھے، میرا بھائی مکے سے آ گیا ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے کہا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول خدا نے گلے لگایا، جیسے ہی پیشانی کو چوما، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، باقی سارے معاملات بعد میں، پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے